مگر یہاں حق کی بھی تعریف اور ہے، خطا کی بھی تعریف اور ہے۔ یہاں حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو، یہاں حق وہ نہیں جو کہ باطل کے مقابلے میں ہو، یہاں لفظ حق وہ نہیں جو گناہ کے مقابلے میں ہو، یہاں لفظ حق وہ ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہے، جس پر ایک ثواب ملتا ہے۔ انتہائے اجتہاد میں حق ایک طرف ہے اہل سنت کے نزدیک، دونوں طرف نہیں جیسے معتزلہ کہتے ہیں۔ حق ایک طرف ہے، کس میں؟ انتہائی اجتہاد میں۔ اور اب حق کی تعریف بھی اور ہے، اور اجتہاد میں جو خطا پر جو مختی ہیں، خطا پر ہیں، اس خطا کی تعریف بھی اور ہے۔ اب سب سے پہلے فتاوی رضویہ کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حاشا کہ ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں، یہ صحابہ میں آپس میں جو معاملات ہیں، یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب تمام وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ یعنی دین کی بہتری کس میں ہے، دین کا غلبہ کس میں ہے، دین کا عروج کس میں ہے، یہ وہ مقام ہے کہ سب حق پر تھے۔ اور اس کے بعد جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی جل جلالہ کے لیے اصلا و انسب معلوم ہوئی، اختیار کی، گو اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں، لیکن وہ سب حق پر۔ اب یہ جو وہ سب حق پر ہیں، یہ اس پہلی لائن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ابتدائے اجتہاد، کہ اجتہاد کے ابتدا میں دونوں طرف کیا ہے، مصالح دین کے خواستگار تھے، سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ اب یہ بات بھی درست ہے کہ سب حق پر تھے، یہ بھی درست ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے، دونوں درست ہیں، اور اللہ کے فضل سے انہی کے زیر سایہ ہم بھی درست ہیں، دونوں درست ہیں۔ اعلی حضرت نے وضاحت کر دی کہ جو ابتدائے اجتہاد ہے، اس مرحلہ میں کہہ رہا ہوں سب حق پر ہیں، سب حق پر ہیں کا تعلق ابتدائے اجتہاد کے ساتھ ہے، کہ ابتدائے اجتہاد کہ جس میں سب کیا تھے، خواستگار تھے مصالح دین کے، دین غالب آئے، اس میں سب حق پر تھے، اور یہ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اور انتہائی اجتہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یہ حق وہ نہیں جو کفر کے مقابلے میں ہو، جو باطل کے مقابلے میں ہو، جو گناہ کے مقابلے میں ہو، یہ حق اجتہادی ہے جو خطا اجتہادی کے مقابلے میں ہے۔ اب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کی روشنی میں نے اس بات کو واضح کیا، یہ رضا فاؤنڈیشن والا جو ہے، اس کے 29ویں جلد کی صفحہ نمبر 359 پر یہ جگہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جس میں پہلے کہا کہ وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے، کسی کے دل میں ذرہ بھر بھی دنیا نہیں تھی، انصاف سے دلائل ڈھونڈتے رہے، ایک کے دلائل اس حق تک پہنچ گئے نتیجے میں جو اللہ کے ہاں حق ہے، اور دوسرے کے دلائل اس مسئلہ میں اس حق تک نہ پہنچ سکے، لیکن خطا پر ہوئے، مگر ایسی خطا کہ جس پر گناہ نہیں، اللہ ایک ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کی وضاحت میں
جو المیہ ہے وہ یہ ہے، مثلا جب یہ نعرہ لگا بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا. وہ اعتراض اس وقت ان لوگوں کا مواخذہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو کیا بھی تھا، کہ یہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے خطا اور بے گناہ کہنے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق پر ہونا اس پہ کوئی ضرب نہیں لگتی. وہ اپنی جگہ حق پر ہیں اور یہ بھی بے خطا بے گناہ ہیں، کیونکہ ان کا گناہ اور خطا بمانا گناہ تب ہوتا جب ابتدائے اجتہاد میں ان کے دل میں دنیا ہوتی. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ ہوتا کہ معاذ اللہ وہ خطا بمانا گناہ پر تھے. تو ابتدائے اجتہاد میں شرف صحبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کی تجلیات 14 صدیاں بعد بھی دلوں کو روشن کر رہی ہے، تو جو ان کے سامنے بیٹھے تھے ان کے دل سرکار نے کتنے روشن کیے ہوں گے. ان کے سامنے پوری دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہو سکتی اسلام کے غلبہ کے مقابلے میں. لہٰذا یہ ظلم ہوا ہمارے معاشرے میں اور ظلم کیا گیا طاہر القادری اور اس کے فرقے کی جانب سے، اور پھر کوئی جانے نہ جانے کیسے کیسے اس کشتی میں بیٹھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لفظ خطا کا استعمال کیا جاتا رہا جو صدیوں سے آ رہا تھا، اس لفظ خطا کو جرم بنا کے معاذ اللہ پیش کیا گیا، اس لفظ خطا کو گناہ بنا کے پیش کیا گیا، جبکہ 14 صدیوں کا اہل سنت کا عقیدہ تھا کہ جہاں خطا بمانا گناہ یا جرم ہے اس مرحلے میں تو دونوں ہی حق پر تھے. انتہا میں انتہائے قیاس اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالیقین حق پر تھے ہیں، اور وہ حق اجتہادی ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حق تک نہ پہنچ سکے کوشش بسیار کے باوجود، تو رب نے اس کوشش پر انہیں بھی ثواب عطا فرما دیا. تو یہ تفضیلیوں کی طرف سے اگر اس وقت یہ وضاحت کی جاتی یا کسی کی توجہ ان ماخذ کی طرف ہوتی، اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو ہمارے لوگ مقابلے میں کھڑے ہو کر اسی دن سانپ کا سر کچلتے جو غلطی پھیلا رہا تھا. تو آج یہ عوام کو عجیب و غریب معلوم نہ ہوتا. عوام جو ہیں وہ بیاج کو پیاج نہ بناتے، بلکہ عوام تو بالآخر سمجھ گئے، لیکن جن خواص نے سمجھانا تھا وہ پتہ نہیں، خدا کرے ملے پیر کو بھی یہ توفیق، وہ دوسری جانب نکل گئے. جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا کا ذکر کیا جاتا رہا، اور ظاہر ہے کہ 14 صدیوں میں جب بحث ہوئی تو حق اور خطا یہ جو آخری مرحلے کا ہے، ہر کسی نے خطا کے ساتھ اجتہادی کا لفظ نہیں لکھا. اب میں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پڑھ کے سنایا آپ کو، اس میں بھی یعنی صرف خطا کا ذکر ابھی فتاوی رضویہ سے کیا، لیکن چونکہ بحث میں پتہ ہے کہ کس درجے پہ ہو رہی ہے اور اس کے مسلمات کیا ہیں. اب یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو لفظ خطا استعمال کیا گیا ہمارا اس سے اختلاف نہیں، لیکن وہ جس پس منظر میں کیا گیا، جس سیاق میں کیا گیا، اگر وہ اس وقت معاشرے کو بتایا جاتا تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد کے معاملہ میں لوگوں کو کوئی اجنبی بات محسوس نہ ہوتی، مگر وہاں فاتحانہ طریقے سے ان تفضیلیوں نے جو انتہائی اجتہاد ہے اس کی خطا کو یوں بنایا جیسے ابتدائی اجتہاد میں ہوتی ہے. انتہائی اجتہاد کی خطا کو
جرم بنایا، گناہ بنایا، معاذ اللہ اس کو قابل مذمت اور ملامت بنایا، یہ پوری دھاندلی تھی اہل سنت و جماعت کے ساتھ. تب لوگوں کے ذہن ایسے ہو گئے کہ خطا اجتہادی تو جرم ہوتا ہے اور سجدہ جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ کیسے؟ خطا اجتہادی کا معاملہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو بیان کرتے ہیں وہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہیں. آج تو کچھ لوگوں نے بدعۃ منی کا ترجمہ 14 صدیوں میں اہل سنت کے حقائق سے ہٹ کر کے اپنا مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ ترجمہ کیا جو 14 صدیوں میں روافض نے اپنی کتابوں میں معصومیت کی دلیل پر کیا ہوا تھا، وہ کیا ہمارے کچھ لوگوں نے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ وہ سمجھتے رہتے معمولی سا ہے، کوئی بات نہیں، ادھر کوئی خطا کہے یا خطا اجتہادی کرے وہ کوئی معاملہ نہیں. حالانکہ وہ معاملہ کس انداز کا معاملہ ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی عقیدہ سابعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملہ میں جو آپ کی توہین کرے اس نے اللہ کی توہین کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اور یہ ایسا بیانیہ لے کے آ گئے کہ کوئی بات نہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کی یہ نوعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی انتہائی اجتہاد میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ کوئی حق باطل کا نہیں ہوتا، کوئی کفر اسلام کا نہیں ہوتا. یہ تو ایک طرف حق اجتہادی ہے، دوسری طرف خطا اجتہادی ہے، ایک طرف 2 ثواب ہیں، دوسری طرف 1 ثواب ہے. اب اس پر آپ فرماتے ہیں ان اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف ہم سمجھتے ہیں. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف میں یہ نہیں کہ امام شافعی سے جب اختلاف ہوا تو امام شافعی معاذ اللہ کوئی غیر مسلم ہو گئے یا امام شافعی کی طرف کوئی عیب کی نسبت کی گئی. فرمایا ہرگز نہیں. تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر، دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جن میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں، کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں، چہ جائے کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان رفیع اور بارگاہ وقیع میں کوئی تان کریں، ہاشا یہ اللہ و رسول کی جناب میں گستاخی ہے. اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی ہے. تو اگر خطا اس طرح انہوں نے دھاندلی بنا کے جو آغاز اجتہاد کا معاملہ تھا اسے انتہائی اجتہاد کا معاملہ شو کر کے آغاز جو اجتہاد والی خطا ہے وہ بڑی بھاری ہے، انتہائی اجتہاد والی جو خطا ہے وہ تو 1 ثواب کی مالک ہے. تو انہوں نے جب دھاندلی کی لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں خطا کا قول کر دیا گیا، اور خطا جو ہے وہ تو حق کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور خطا معاذ اللہ جرم ہے، معاذ اللہ گناہ ہے. تو اس طرح ان کے ضمیر یہ کیسے مان گئے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی لفظ خطا یہ بار بار بولتے رہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی توہین ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اللہ جل جلالہ کی توہین ہے. کیونکہ جب یہ معین کر رہے ہیں کہ اجتہاد یہ خطا گناہ ہے، یہ غلطی ہے، وہ جس پر ملامت ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جب خود معین کر رہے ہیں تو دوسری طرف بھی یہی معین ہوگا. اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر تو معاملہ بدعۃ منی والا اس میں بڑا سیریس ہو جائے گا، توہین رسالت بن جائے گی، تو کیا ادھر توہین رسالت نہیں بنے گی؟ ادھر بھی پھر بلکہ توہین رسالت اور توہین الوہیت بنے گی.